جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو. اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے. یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے. باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے. تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو. اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں. نمبر 1، نکاح مسجد میں. حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو. میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی. حدیث ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. مستحب ہے یہ کہ مسجد میں. تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے. وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے. وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا قریب. پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں. اور کیا ہے؟ میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو. عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے. شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہو. وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے. ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی. لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، ان کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے. پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد. نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت. دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں. کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے. خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد، وہ ولیمہ، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو. یہاں تک کہا کہ بیسط طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا. لڑکی کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں، کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں. چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی.
شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں، اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے، اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی، جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو کسی جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتاؤں۔ فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں، اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سارا مرد آزماں، مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر۔ نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے، اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں؟ بھائی جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ بطول باش و پنہا شو ازی اصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکس۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاش۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ ہمارے ہاں تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے،
انسان نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خامخواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے. یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے. یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا. یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں. تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں. مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے. یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے. چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں. اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے. اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے. اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہیں، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہے مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں. مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے. وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا. سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے. یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے. یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں. ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکے. لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں.
یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی۔ یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہیں تمام انسان۔ اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین بھی ایک ہی انسانی نسل۔ اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی، غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔
دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان، اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہے کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے، اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے، اپنی اپنی محنت اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں کسب کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا، اس کو بھی